السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے شوگر اور اس کی علامات جنسی طور پہ مردوں میں کیا ہو سکتی ہیں۔ شوگر ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اور اگر اس کا بر وقت تدارک نہ کیا جائے تو اس کی بہت سی علامات ہیں جو مریضوں میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ انٹرنیشنلی شوگر کے مریضوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہر 3 مہینے بعد 3 چیزوں کا چیک اپ کروانا ہے۔ ایک اپنے گردے، ایک آپ کا جو آنکھوں کا چیک اپ ہے، اور اپنا بلڈ پریشر بھی ریگولرلی چیک کراتے رہنا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا شوگر کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ اگر ان کا شوگر مسلسل بڑھتا رہا تو اس میں جو بلڈ سپلائی ہے آپ کی مختلف جگہوں کی وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جائیں گی، بیکاز ان میں خون کی روانی کم ہو جائے گی۔ جب وہ خون کی روانی کم ہو جاتی ہے تو اس میں جو احساس ہے، نروز ہیں جو آپ کا پیغامات لے کے جا رہی ہیں کسی چیز کے ہونے کا یا آپ کے پاؤں کے وہاں پہ موجود ہونے کا، وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ لہٰذا شوگر کے مریضوں کا جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ عام طور پہ سن ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو مرد حضرات ہیں ان کو شوگر میں جو بہت سی جنسی علامات ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، یہ بالعموم ان مریضوں میں ہوتی ہیں جن کا شوگر کنٹرول نہ رہے۔ جن مریضوں کا شوگر کنٹرول رہتا ہے ان میں بہت قوی امکانات ہوتے ہیں کہ یہ مریض بالکل نارمل زندگی گزارے گا اور اس کو کسی قسم کے جنسی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر بھی شوگر کے ساتھ ریزڈ ہو تو وہ ایک اٹ ایڈز انسلٹ ٹو انجری، تو وہ زخموں پہ نمک پاشی کے مترادف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کا شوگر بڑھا ہے تو وہ آپ کی خون کی شریانیں پہلے ہی بند کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہے تو وہ مزید ڈیمیج کوز کرتا ہے۔ اور اریکشن جو ہے یا عضو تناسل میں سختی آنا، وہ بنیادی طور پہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ آپ کی خون کی سپلائی کا ہے۔ جب آپ کا خون اندر جاتا ہے تو آپ کا عضو تناسل میں سختی آتی ہے، اور اگر آپ کا خون باہر نہ آئے اور اندر ہی رہے تو وہ سختی برقرار رہتی ہے۔ تو اس کو ہم آرٹیریل فلو اور وینس کیپچر کہتے ہیں، جو اس کے اندر ہوتا ہے عضو تناسل میں، تاکہ اس میں سختی برقرار رہے۔ اب شوگر کے پیشنٹس میں اگر آپ کی آرٹریز ڈیمیج ہو گئی ہیں یا اگر آپ کا جو خون کی شریانیں ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی ہیں تو اس میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، تو اس میں پیشنٹ کو ہوشیاری یا تو بالکل آنا بند ہو جاتی ہے یا اس میں بہت کمزور ہوشیاری آتی ہے۔ یہ 1-2 دن میں نہیں ہوتا جی، شروع میں اس کو ہوشیاری ٹھیک آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے شوگر کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کے اسٹیج پہ آ جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی اس سے پہلے میں مریضوں کو عام طور پہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ اپنا شوگر کنٹرول کریں اور کلینک پہ تشریف لائیں تاکہ میں آپ کو علاج تجویز کر سکوں۔ یاد رکھیں، شوگر کا مریض جب ایک سٹیج سے آگے نکل جاتا ہے تو پھر سوائے پینائل امپلانٹ کے اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ پینائل امپلانٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کا جو قدرتی نظام ہے ہوشیاری کا، اس کو ختم کر کے آرٹیفیشلی 2 راڈز ڈالنے پڑتے ہیں جس سے اس کو ہوشیاری آتی ہے اور وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں، آپ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں، جو شوگر کی غذائی احتیاطیں ہیں وہ کریں، اور ڈیلی ایکسرسائز کریں، اور شوگر اپنا کنٹرول میں رکھیں۔ اور اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی علامات نظر آتی ہیں تو کائنڈلی آپ کلینک تشریف لائیں تاکہ میں آپ کو کوئی علاج تجویز کر سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔